یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ قصے، کہانیاں، باتیں، حادثات، واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، خاص طور پر وہ قصے یا باتیں جن کو آپ بچپن سے اپنے بزرگوں سے یا اپنے والدین سے سنتے آئے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگ بیتی نہیں، آپ بیتی ہے، حتیٰ کہ افسانے حقیقت لگتے ہیں اور حقیقت پر افسانے کا گماں ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں ہوں صدف فاروقی، آپ سب کے ساتھ محو سفر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح میری پچھلی پوڈ کاسٹ کو سراہا اور اپنی اپنی رائے سے مطلع کیا۔ آج ہم بات کریں گے پارٹیشن کی، یعنی بٹوارا، 1947 کا پارٹیشن کے بعد اردو ادب پر اس کے کیا اثرات رہے اور اردو ادب نے کیا نیا رخ اختیار کیا۔ ہجرت پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، مختصر افسانے، کہانیاں، ناول اور نظمیں لکھی گئیں، دکھ کی کہانیاں، غم کے افسانے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم، اپنے پرکھوں کی حویلیوں، جائیدادوں اور زمینوں کو چھوڑنے کا دکھ، اپنے پیاروں کے لہو کے دریا کو پار کرنے کا درد۔ کرشن چندر کا ناول غدر ہو، یا امرتا پریتم کا ناول پنجر، یا عبداللہ حسن کا ناول اداس نسلیں یا نادار لو، احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، بانو قدسیہ، عصمت چغتائی، غلام عباس، ان سب نے ہجرت کے موضوع پر قلم اٹھایا، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے قرۃ العین حیدر اور سعادت حسین منٹو۔ دونوں نے جو کچھ لکھا مذہب سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کی بنیاد پر لکھا۔ اگر ہم شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہجرت کے حوالے سے، پارٹیشن کے حوالے سے، 1947 کے بٹوارے کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا، لیکن جو دو نظمیں سب سے زیادہ اہم مقام رکھتی ہیں وہ امرتا پریتم کی اج اکھاں وارث شانو اور فیض صاحب کی صبح آزادی۔ لیکن ایک طویل عرصے بعد ایک اور نظم ہجرت کے حوالے سے نظر سے گزری، سعود عثمانی صاحب کی۔ سعود عثمانی صاحب سے میری پہلی ملاقات 2018 یعنی 2 سال پہلے اسی شہر یعنی اٹلانٹا میں ہوئی۔ وہ ایک مشاعرے کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے تھے، 2-3 دن کا قیام تھا ان کا۔ اس دوران ان سے ملاقات کا سبب بنے خوشبیر سنگھ شاد جی۔ کافی شاپ میں گو کہ بڑی مختصر سی ملاقات رہی، لیکن بڑی پر اثر۔ جاتے جاتے سعود صاحب نے اپنی کتاب بارش عنایت کی۔ بک کور پر لکھا ہوا شعر ہی مجھے چونکا گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ! ہوائے شب تجھے آئندگاں سے ملنا ہے، ہوائے شب تجھے آئندگاں سے ملنا ہے، سو تیرے پاس امانت ہے گفتگو میری۔ سعود عثمانی صاحب کے لیے امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا کہ غزل جیسی عظیم اور نازک صنف سخن میں طبع آزمائی جس قدر آسان ہے، اس میں اپنا نام اور شناخت پیدا کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ شعر اور غزلیں تو کیا، لوگوں کے پورے دیوان قائرین کی توجہ حاصل کیے بغیر چھپتے ہی اس طرح چھپ جاتے ہیں کہ ان کا نشان تک
کہیں نہیں ملتا۔ ایسے میں سعود عثمانی جیسے شاعر کا ظہور یقیناً ایک اہم خبر ہے۔ اس نوجوان کے پاس نہ صرف کہنے کو بہت کچھ ہے بلکہ وہ کہنے کا ہنر اور ڈھب بھی جانتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ان کی نظم وہ جو مٹی میں محبت کا اثر رکھا تھا، اور جب میں نے یہ نظم پڑھی تو دکھ اور تکلیف کرب کا ایک منظر میرے سامنے تھا۔ یہ صرف وہ لکھ سکتا ہے جس نے یہ دکھ خود جھیلا ہو یا بہت ہی قریب سے محسوس کیا ہو۔ اس نظم کے شروع میں انہوں نے ایک پورا منظر نامہ تحریر کیا ہے۔ میں سعود عثمانی صاحب کی اجازت سے وہ منظر نامہ اور پھر نظم آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اونچی نیچی اور ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں رکتے اور چلتے ہوئے دو افراد، دائیں بائیں بیٹھکوں، ڈیوڑیوں اور آنگنوں میں کھلتے ہوئے در، صدیوں کی بوباس میں گم سم اور قدیم خوشبو سے بھرے ہوئے مکان، چھوٹی اینٹ کی تعمیر۔ سعود میاں، لو یہ ہے تمہارا آبائی مکان۔ ایک مکان درمیانہ سا، درمیان میں ایک لکیر، ایک حصہ واضح طور پر نیا بنا ہوا اور دوسرا شکستہ۔ میں نے پوچھا، چچا انوار، کیا یہ مکان اس وقت سے اسی طرح سے ہے؟ یہ حصہ اسی طرح ہے۔ دراصل اس مکان پر دو ہندو گھرانوں نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک کے حالات دوسرے سے بہتر تھے۔ جس حصے میں اس وقت ہم ہیں وہ اس بڑھیا اور اس کے بیٹے کے پاس ہے۔ یہ کمرہ دیکھو، یہ تمہارے والدین کا کمرہ ہے۔ ویرانی، وحشت، بیگانگی، در و دیوار اپنے آپ سے بیزار، ایک طرف چند گھسے ہوئے ٹائر اور دوسری طرف وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باہر آنگن میں ایک زنگ آلود مشین، اس بڑھیا کی طرح جو اب تک وہاں ہماری موجودگی کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوسرے حصے میں شرنارتھی جو شاید اس دکھ کو جانتے تھے۔ ہاں جی، ضرور ضرور، آپ کے پرکھوں کا گھر ہے تو ہم منع کرنے والے کون؟ پرکھوں کا گھر، بڑی محبت سے تعمیر کی گئی چھوٹی اینٹ کی تعمیر، دادا کی عمر بھر کی پونجی۔ دنیا کا کچھ قیام نہ سمجھو، کرو خیال اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ کہیں دور سے دادا کی آواز آئی، یہاں جی صحن میں اس جگہ نئی تعمیر سے پہلے وہ تھا جہاں آپ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، مصلی؟ ہاں جی وہی۔ میرے باپو یہاں بیٹھ کر بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، میرے والد ایک الماری کے دروازے کا ذکر کرتے تھے جس پہ انہوں نے بچپن میں اپنے چھوٹے بھائی کا نام چاقو سے لکھا تھا، کیا کہیں وہ پٹ موجود ہوگا؟ چھت پر پرانی تعمیر کے ملبے سے ایک الماری کا چوکٹا برآمد ہوتا ہوا، ایک پٹ کی اندرونی سمت کھدے ہوئے حروف، گہرے اور واضح۔ آپ بہت لکی ہیں جی، یہ ملبہ تو ہم اگلے ہفتے بیچنے ہی والے تھے۔ میں نے کہا، میرا کوئی حق تو نہیں، مگر آپ اجازت دیں تو میں یہ نشانی اپنے پاس رکھ لوں؟ وہ بولا، ہاں لکڑی کا ٹکڑا ہمارے کس کام کا؟ میں نے کہا، چچا انوار، یہاں قریب میں کوئی بڑھئی ہوگا؟ آری چلتی ہوئی کوئی چیز کٹتی ہوئی، شاید لکڑی۔
جب میں نے گھر سے قدم نکالا تو گھر میرے دل سے نکل گیا۔ دادا کی آواز پھر گونجی۔ میں نے پوچھا، چچا انوار، وہ باغ کہاں تھا جس کے بارے میں سنا تھا کہ اس پر پہلا پھل آ رہا تھا جب یہ لوگ نکلے تھے؟ وہاں تو بس اب ایک میدان ہے۔ باغ کیا تھا؟ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور اس پر کھدے ہوئے حروف، گہرے اور واضح، جیسے دل پر کھدے ہوئے ہوں۔ جیسے کیا مطلب؟ کیا یہ حروف دل پر کھدے ہوئے نہیں تھے؟ ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا، ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا، میرے آبا نے جب اس خاک پہ سر رکھا تھا۔ گھر سے نکلے تھے تو ایک دشت فنا کی صورت، گھر سے نکلے تھے تو ایک دشت فنا کی صورت، راہ میں صرف سفر رکھا تھا۔ دل تھے متروکہ مکانات کی صورت خالی، اور اسباب میں بچھڑا ہوا گھر رکھا تھا۔ جسم اجداد کی قبروں سے نکلتے ہی نہ تھے، جسم اجداد کی قبروں سے نکلتے ہی نہ تھے، نسل در نسل اسی خاک میں زر رکھا تھا۔ دل میں سرسبز تھے اس پیڑ کے پتے جس پر، دل میں سرسبز تھے اس پیڑ کے پتے جس پر دست قدرت نے ابھی پہلا ثمر رکھا تھا۔ کٹتے دیکھے تھے وہ برگد بھی جنہوں نے خود کو، کٹتے دیکھے تھے وہ برگد بھی جنہوں نے خود کو مدت و دھوپ کی بستی میں شجر رکھا تھا۔ چلتے دیکھے تھے وہ خود سوز محلے جن میں، جلتے دیکھے تھے وہ خود سوز محلے جن میں جانے کب سے کوئی خوابیدہ شرر رکھا تھا۔ چوڑیاں ٹوٹ کے بکھری تھیں ہر ایک آنگن میں، چوڑیاں ٹوٹ کے بکھری تھیں ہر ایک آنگن میں، ایک کنواں تھا کہ تمناؤں سے بھر رکھا تھا۔ راہ تھی سرخ گلابوں کے لہو سے روشن، راہ تھی سرخ گلابوں کے لہو سے روشن، پاؤں رکھا نہیں جاتا تھا مگر رکھا تھا۔ قافلے ایک ہی سرحد کی طرف جاتے تھے، قافلے ایک ہی سرحد کی طرف جاتے تھے، خواب کے پار کوئی خواب دگر رکھا تھا۔ تیرگی چیر کے آتے ہوئے رستوں کے لیے، تیرگی چیر کے آتے ہوئے رستوں کے لیے ایک مہتاب سرے راہ گزر رکھا تھا۔ ایک ہنسی چاند تھا ایک سبز زمیں پر روشن، ایک ہنسی چاند تھا ایک سبز زمیں پر روشن، ایک ستارے کو بھی آغوش میں بھر رکھا تھا۔ حرف اظہار میں حائل تھی فصیلیں لیکن، حرف اظہار میں حائل تھی فصیلیں لیکن رکھنے والے نے خاموشی میں اثر رکھا تھا۔ لب تک آتے ہی نہ تھے حرف مناجاتوں کے، لب تک آتے ہی نہ تھے حرف مناجاتوں کے، ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا۔ چشم بینا میں وہ منظر ابھی تازہ ہے سعود، چشم بینا میں وہ منظر ابھی تازہ ہے سعود، میرے آبا نے جب اس خاک پہ سر رکھا تھا، وہ جو مٹی میں محبت کا اثر رکھا تھا۔ ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا، میرے آبا نے جب اس خاک پہ سر رکھا تھا۔ گھر سے نکلے تھے تو ایک دشت فنا کی صورت، راہ میں صرف سفر رکھا تھا۔ ہچکیوں نے کسی دیوار پہ در رکھا تھا، میرے آبا نے جب اس خاک پہ سر رکھا تھا، وہ جو مٹی میں محبت کا اثر رکھا تھا، میرے آبا نے جب اس خاک پہ سر رکھا